اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سراج احمد میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم سب ساتھ ہیں۔ آئیے دوستو، آپ کو واقعہ سناتے ہیں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا، وہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے۔ آپ چھوٹے پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن معاشیہ بن عبید بن خاضر بن سامود بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ سامود کا نام و نسب: آپ قوم سامود کی طرف بھیجا گیا۔ سامود عرب آربا یعنی دور قدیم کے خلاصہ عربی النسل قوم تھی۔ آپ کا زمانہ حضرت ہود کے بعد کا ہے۔ اسی طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا۔ اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سامود ارم عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ امام سلبی کے نزدیک آپ کا نسب نامہ یوں ہے: سامود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 9 سواد 142 زمانہ اور محل واقعہ: آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تابوک کے درمیان ہجر نامی جگہ میں ایک قوم سامود آباد تھی۔ ہجر کا نام قرآن کریم سورۃ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل میدان صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے۔ یہ شہر مدینہ منور سے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مذہب: قوم عاد کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسوں میں آ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار پھر کفر و شرک پھیل گیا۔ سامود بت پرستی و خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود کی پرستش کرتے۔ حضرت صالح انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے عاد کی پیروی کی۔ قرآن کریم میں تذکرہ ارشاد خداوندی ہے۔ سورۃ الہود ترجمہ: اور قوم سامود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت صالح نے جب قوم کو یہ آمادہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا۔ قرآن کریم کی روشنی میں سورۃ الہود ترجمہ: وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اسی طرح رہتے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، جنہیں بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا۔ یعنی آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی عقل مند اور مذہب تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لہذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے بہترین نرم و لطف انداز خطاب کیا اور انہیں خیر کی طرف بلایا۔ سورہ ہود کا ترجمہ: صالح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشنی ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہذا تم مجھے میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ ترجمہ: سورہ اعراف آیات نمبر 74۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کی بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اسی طرح بسایا کہ تم
اس کے ہمور علاقوں میں محل بناتے ہوئے اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ سورۃ العشراء میں آپ کے مزید خطاب موجود ہیں۔ کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان تلخستوں میں جن کی خوشی ایک دوسرے میں پوست ہے؟ اور کیا پہاڑوں کے بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو، میری بات مانو اور حد سے گزرے ہوئے لوگ کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور صلاح کا کام نہیں کرتے۔ قوم نے آپ کو سحر زدہ قرار دیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اصلاح دین سورۃ العشراء تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک عظیم الشان جسم و خلاقت والی اونٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے برآمد ہوتی۔ حضرت صالح نے قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اس کی شرافت و عظمت اور اسی کی نشانی کو بتانے کے لیے تھا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا سورۃ الہود آیات نمبر 64 میں، اور میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسی کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عن قریب آنے والا عذاب پکڑے۔ یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آزمائش بھی، چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی ہی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ سورۃ القمر آیات نمبر 27 ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ سورۃ القمر آیات نمبر 28 اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار آ گئی۔ قوم کے طالب سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات ظالم سردار قیدار نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ سورۃ القمر میں آیات نمبر 29 میں پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جب صالح کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا 3 دن خوب کھا پی لو، مگر ظالم لوگوں نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے خود حضرت صالح کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ ان کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، وہ کہنے لگے سورۃ النحل آیات نمبر 49 انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اسی کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیات نمبر 50 میں، انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اسی طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ انہوں نے ایک چال چلی، پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا کیا انجام ہوا۔ قوم سمود پر عذاب۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کے علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئے، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے ہی تاریخ چھا جائے۔ روح المعانی جلد نمبر 8 صاد 145 146 ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالات میں وہ تھے، اور انہیں کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ سورۃ الہود آیات نمبر 67 اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا انہیں کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں ہی اسی طرح اندھے پڑے رہ گئے۔
مسلمانوں کا انجام خیر ہے۔ قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری طرف حضرت صالح اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت صالح نے ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورۃ الاعراف آیات نمبر 79۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بقایا زندگی قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، جو ہجر کے قریب مزار مبارک جزیرہ نما سینا کے مشرق کنارے پر وادی سیر میں نبی صالح کے نام سے آج بھی زیارت کا لائق ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔